بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 127 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے جماعت کے احکام، جس کا عنوان ہے جماعت کے آداب و احکام۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وجماعت النساء فإن فعلنا تقف الإمام وسطهن كالعراة ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه۔ ترجمہ: اور عورتوں کی جماعت مکروہ ہے، پھر اگر وہ جماعت کریں تو کھڑا ہو ان کا امام درمیان میں ننگوں کی طرح، اور کھڑا ہو ایک مقتدی امام کی دائیں جانب اور دو امام کے پیچھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا عبارت و ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے عورتوں کی جماعت کا حکم۔ نمبر 2، اگر مقتدی صرف ایک ہو تو اس صورت میں امام کہاں کھڑا ہو اور اس کی تفصیل۔ نمبر 3، اگر مقتدی 2 ہوں تو امام کے کھڑے ہونے کا حکم اور اس کی تفصیل۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی عورتوں کی جماعت کا حکم۔ عورتوں کی جماعت چونکہ مکروہ ہے، لیکن اگر عورتیں جماعت سے نماز پڑھیں تو اس صورت میں جماعت کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض عورتیں جماعت سے نماز پڑھیں تو ان کی جو امام ہے وہ برہنہ لوگوں کی طرح، جیسے اگر ننگے ہوں تو ننگے جماعت کروائیں، جن کا سطر چھپا ہوا نہ ہو، تو ان کا جو امام ہے جیسے وہ ان کے درمیان میں کھڑا ہوگا، آگے کھڑا نہیں ہوگا، تو اسی طرح پر اگر عورتیں جماعت قائم کریں تو عورتوں کی جو امام ہے وہ بھی درمیان صف میں کھڑی ہوگی، نہ کہ آگے نکل کر۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو منقول ہے، اور دوسرا اس میں سطر بھی زیادہ ہے، اور اس کی دلیل جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، شاید کہ وہ ابتداء اسلام پر محمول ہو۔ یہ تھا عورتوں کی جماعت کا حکم۔ نمبر 2، اگر مقتدی صرف ایک ہو تو امام کہاں کھڑا ہو؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو اس کو اپنی دائیں جانب کھڑا کرے، تو امام اس کو اپنی دائیں جانب کھڑا کرے۔ دلیل اس کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام صلی اللہ علیہ وسلم الى شن معلق فتوضا وافتتح فقمت وتوضأت ووقفت على يساره واخذ باذني وادارني خلفه حتى اقامني عن يمينه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے پانی لے کر وضو کیا اور نماز شروع کی، پس میں نے بھی اٹھ کر وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑ کر مجھے اپنے پیچھے سے گھمایا، یہاں تک کہ مجھ کو اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ تو یہ تھی ایک مقتدی ہونے کی صورت میں جماعت کا طریقہ کہ مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو۔ اس کی دلیل حدیث ابن عباس۔ البتہ اگر تنہا ایک مقتدی امام کی بائیں جانب یا پیچھے کھڑا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تنہا مقتدی ہو، امام کی بائیں جانب کھڑا ہو جائے،
یا پیچھے کھڑا ہو تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، شرعاً اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن گناہگار ہوگا۔ اور مقتدی دائیں جانب اس طرح کھڑا ہوگا، مقتدی دائیں جانب اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے قدم امام کے قدموں سے آگے نہ ہوں، کیونکہ اعتبار قدم رکھنے کی جگہ کا ہے۔ پس اگر کوئی مقتدی دراز قامت ہو، اس کا سجدہ امام سے آگے ہو تو یہ مضر نہیں ہے، اور اگر مقتدی کے قدم امام سے آگے ہوں تو مقتدی کی نماز نہ ہوگی، جیسے شرح تنویر میں ہے۔ نمبر 3، اگر مقتدی 2 ہوں تو امام کے کھڑے ہونے کا کیا حکم ہے؟ تو تفصیل اس کی یہ ہے، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے والاثنانی خلفہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی اگر امام کے ساتھ مقتدی 2 ہوں تو طرفین کے نزدیک امام ان دونوں سے آگے کھڑا ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے آگے کھڑے ہوئے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی 2 ہوں تو امام ان دونوں کے درمیان میں کھڑا ہو جائے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نماز پڑھائی تھی تو ان کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ مگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عمل تنگی مقام پر محمول ہے، یعنی مقام کی تنگی کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ کی تنگی کی وجہ سے مقتدیوں کو اپنے دائیں اور بائیں کھڑا کیا اور خود درمیان میں کھڑے ہوئے کہ وہاں پر اتنی جگہ نہیں تھی کہ امام آگے الگ طور پر کھڑا ہو اور مقتدی پیچھے الگ طور پر کھڑے ہوں۔ لیکن اگر شروع میں امام کے ساتھ ایک مقتدی تھا، بعد میں کچھ اور لوگ بھی آ گئے، تو وہ امام کے پیچھے صف بنائے اور پہلا مقتدی بھی پیچھے ہٹ جائے اور دوسرے مقتدیوں کے ساتھ صف میں شامل ہو جائے، اور اگر پہلا مقتدی خود نہ ہٹے تو بعد میں آنے والا شخص اس کو آرام سے پیچھے کھینچ لے، بشرطہ کہ فساد اور جھگڑے کا خطرہ نہ ہو، اور اگر بعد میں آنے والا شخص آ کر امام کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو امام دونوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرے۔ لیکن یہ ساری تفصیل اس وقت ہے کہ امام قادہ خیرہ میں نہ ہو۔ اگر امام قادہ خیرہ میں ہو تو بعد میں آنے والا شخص آ کر امام کی بائیں جانب کھڑا ہو جائے، نہ پہلا مقتدی پیچھے ہٹے اور نہ ہی امام آگے جائے، جیسا کہ شامیہ میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا عورتوں کی جماعت کا حکم۔ نمبر 2، اگر مقتدی صرف ایک ہو تو امام کہاں کھڑا ہو۔ نمبر 3، اگر مقتدی 2 ہوں تو امام کے کھڑے ہونے کا حکم اور اس کی تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔